اب میرا گمان ہے، اب یہ باتیں جو ہیں وہ یقین کے درجے میں نہیں ہے، نہ ان کو اس بانی میں آپ لیجئے۔ میرا گمان یہ ہے کہ جہنم اس زمین کے پیٹ میں موجود ہے۔ آپ کو معلوم ہے جو وہاں کی گرمی ہے، جب آتش فشاں پھٹتا ہے تو کیا نکلتا ہے؟ لاوا۔ وہ چٹانیں جو ہیں پگھلی ہوئی، وہ لاوا، وہ سارا تو پیٹ میں ہے۔ اب کیا ہوگا سوچئے، ایک گیند ہے، فٹ بال ہے، اس کے پیٹ میں کچھ ہے۔ جب آپ اس گیند کو کھینچیں گے ادھر سے ادھر سے، چپٹی ہوگی تو درمیان کی چیز باہر آ جائے گی کہ نہیں؟ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ۔ وہ دن قیامت کا کیا جب زمین کو کھینچا جائے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ اب وہ کھینچیں گے آپ تو اس کے اندر سے درمیان چیز باہر نکل آئے گی۔ یہ ہوگی جہنم۔ اس جہنم کا معاملہ اسی زمین میں سے نکلا۔ پھر وہی لفظ کہہ رہا ہوں، قصہ زمین برسر زمین۔ لیکن یہ کہ جنت جو وہ ہوگی زمین کی، وہ صرف پہلی منزل ہے اس کی۔ وہ آپ کہہ لیجئے کہ وہ در حقیقت استقبالیہ ہے جو وہاں پر ہو رہا ہے، اور وہاں پر نزل دیا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو گنوائی گئی ہیں قرآن میں، یہ نزل کے درجے میں، پھر اونچے درجے ہوں گے، پھر اونچے درجے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ میری بات کہاں سے چلی تھی؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء۔ کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا۔ یہ زمین جیسا کہ میں نے کہا اکثر کے نزدیک تو جنت ہے، جنت کی زمین جس کا وارث ہم بنے، لیکن بعض کا خیال، میری رائے بھی یہی ہے، وہ یہی زمین ہے۔ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے سورہ فجر میں کیا فرمایا؟ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ جاء ربک، آ جائے گا تمہارا رب۔ اللہ تو نزول فرمائے گا، میدان حشر میں آئے گا، یہی مقدمہ ہوگا، یہی عدالت لگے گی۔ جاء ربک والملک صفًا صفًّا، تمہارا رب بھی آ جائے گا، اور پھر فرشتے ہوں گے صفیں باندھے ہوئے، قطار اندر قطار۔ یہ نزول ہوگا۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ وہ جب اللہ تعالیٰ اپنے اس عرش سے اتر کے اس زمین تک آئے گا، اب وہ کیا کیفیت ہوگی، آپ اس کے لیے کچھ نقشہ ذہن میں، کوئی مادی کوئی وجود اللہ کا نہ سمجھیے، لیکن کوئی کیفیت ہے جس کا نام، جس کو ان الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب الفاظ ہے تو کسی درجے میں مناسبت ہوگی، وہ حقیقت تو اس وقت کھلے گی۔ جیسا کہ میں نے کہا جنت کی نعمتوں کی حقیقت اس وقت کھلے گی۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر۔ اور قرآن میں جو آتا ہے لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اہل جنت کے لیے وہ تو سب کچھ ہوگا ہی جو وہ چاہیں گے، ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے جس کا تصور ہی نہیں ہوگا۔ میں نے اس کا ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے، اب کئی دفعہ بیان کیا میں نے۔ میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر یقین صاحب جو باہر امراض چشم ہیں، انہوں نے مجھے سنایا، وہ جا رہے تھے لندن، اب ان کے بچے جو ہے کوئی کہا تھا میرے لیے یہ لائیے، میرے لیے یہ لائیے، میرے لیے یہ لائیے۔ ایک چھوٹی سی بچی تھی، انہوں نے کہا ابا میرے لیے پینسل لے کے آئیے۔ اب وہ لندن سے پینسل منگوا رہی ہے، اس کا ذہن اس سے آگے ہے ہی نہیں۔ وہ لڑتی ہوئی اپنے بڑے بہن بھائیوں سے، وہ اس کو چھینتی ہوگی، مجھے دو میں کچھ لکھوں یا لکیریں کھینچوں کہیں، اور وہ بڑے بہن بھائی اس کو چھینتے ہوں گے اس سے۔ تو اس کے لیے تو بہت بڑی نعمت تھی پینسل، تو ابا میرے لیے پینسل لے کے آئیں گے۔ تو ہم کہاں تک تصور کریں گے؟ ہمارا ذہن بہت چھوٹا ہے۔ لہم ما یشاؤون فیہا، وہاں وہ تو سب کچھ ہے ہی ہے جس کا کہ ان کے اندر تمنا ہے، آرزو ہے، خواہش ہے، جس کی سمجھ ہے، جس کا ادراک ہے، جس کا شعور ہے۔ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہمارے پاس اور بہت کچھ ہے۔ اور یہاں وہ جوڑ لیجئے ما لا عین رأت
ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. تو یہ اصل میں حمد ہے، شکر. الحمدللہ یہاں الف لام جو لگ گیا ہے، اور اسے اصل میں کہا جاتا ہے لام، صرف الف لام نہیں کہتے، لام تعریف. الف جو ہے یہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے، کیونکہ کوئی لفظ جو ہے وہ ساکن لفظ سے شروع نہیں ہو سکتا. اب اسٹیشن تو کیا کہیں گے، سٹیشن ہو جائے گا عام طور پر، یا یو پی وغیرہ میں کیا روایت ہے اسٹیشن، وہ اس کے ساتھ الف لگا لیتے تھے. سکول سین ساکن ہے، کیسے بولے اس کو، کوئی زبر لگے گا یا وہ اسکول اسٹیشن. تو ہمارے ہاں کالج میں چڑھاتے تھے لوگ ایک دوسروں کو جو یو پی سے آئے تھے، ان سے کہا آج تم اسکول کہتے ہو، تم اسٹیشن کہتے ہو، اور وہ کہتے تم اسٹیشن کہتے ہو، تم سکول کہتے ہو. تو یہ ہے، تو یہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے جوڑنے کے لیے. ورنہ صرف لام ہے، لام تعریف. یہ لام بہت سی قسموں کا ہے. ایک تو کسی شے کو نکرہ سے معرفہ بنا دینا. العلم، علم نکرہ ہے، وہی علم. العلم معین علم، خاص علم یا مکمل علم یا حقیقی علم. ال سے وہ نکرہ سے معرفہ بن گیا. ایک ال کا معنی یہ لام جو ہے حصر ہوتا ہے. الانسان، کل کے کل انسان. الانسان کا مطلب یہ ہوا یا تو وہ جو معرفہ بنایا تو یا تو ہوگا کوئی معین انسان، اور یا کل انسان. والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں. تو الف لام، لیکن لام کہنا چاہیے یہاں کل کے معنی میں. کل تعریف اللہ کے لیے، کل ثنا اس کے لیے، کل شکر اس کا. اب آپ نے سوچا اس سے کس چیز کی جڑ کٹ گئی؟ شرک کی جڑ کٹ گئی. دنیا کن چیزوں کو اللہ کے ساتھ جمع کرتی ہے جن سے انہیں کو فائدہ پہنچتا؟ سورج دیوتا ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے، انہیں پتہ ہے اسی کی تمازت سے ہماری فصلیں پکتی ہیں، ہمیں معلوم ہے اسی سے ہوائیں چلتی ہیں، وہ ہوائیں بارش لے کے آتی ہیں. گویا کہ اس حیات عرضی، اس زمین پہ جو حیات ہے وہ کل کی کل صورت کی ممنون احسان ہے. لہذا ہاتھ جوڑ دیا، سجدہ کر دیا، سجدہ. لیکن اگر معلوم ہو کہ سورج میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ اس میں ہے وہ اللہ کا پیدا کرتا، تو الحمدللہ، کل شکر اللہ کا ہے. یہ الحمدللہ جو ہے یہ در حقیقت جڑ کاٹ دینے والا ہے شرک. کسی اور میں کوئی خوبی دیکھی، پھول خوبصورت ہے، آپ کہیں گے، عام آدمی کہے گا بڑا خوبصورت پھول ہے. بندہ مومن کیا کہے؟ سبحان اللہ، اسے تو اللہ یاد آیا، اس پھول میں تو کچھ نہیں ہے، تو اللہ کی طرف سے اس کو عطا کرنا ہے. آپ کو تصویر دیکھتے مصور کی، اگر وہ بہت اچھی بنی، کس کی تعریف کرتے؟ مصور کی کہ تصویر کی؟ تعریف تو مصور کی ہے جس نے کہ تصویر کیسی ہے بنائی ہے. تو در حقیقت الحمدللہ. اور یہ جان دیجئے یہی شکر جو ہے یہی عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک اصول ہے فطرت انسانی کے اندر مضمر ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ سورہ رحمان کی آیت ہے. بھلائی کا بدلہ بھلا ہی ہوگا نا. کسی نے آپ کے ساتھ کوئی خیر کیا ہے، اچھا کام کیا ہے، آپ کے دل میں ہوگا میں بھی اس کی کوئی خدمت کروں. اگر انسانیت آپ میں ہے تو اس شکر کا بدلہ، جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ حضور ہدیہ قبول کرتے تھے لیکن ہدیہ دیتے بھی تھے. چنانچہ جو بھی کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں. والدین کی بھلائی وہ اتنی ہے کہ ہم کتنی ہی خدمت کر لیں ان کا حق ادا نہیں ہوگا، اور سوائے اس کے کوئی چارہ کار نہیں کہ اللہ ہی سے دعا کریں، اے اللہ ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پروردگار جس طرح میرے والدین نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا،
تو ان پر رحم فرما، میں ان کا حق ادا نہیں کر سکتا، بس البتہ یہ کہ انسان مقدور بر تو کرتا ہے، سلیم الفطرت انسان ہو، فطرت کج نہ ہو گئی ہو، پرورٹڈ نہ ہو، تو والدین کی خدمت، بوڑھے والدین کو۔ آپ کو معلوم ہے صرف 2 چیزیں ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ محبت اور تعظیم کی نگاہ سے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، چاہے آپ طواف نہیں کر رہے، چاہے آپ کوئی نماز نہیں پڑھ رہے، کعبے کے سامنے بیٹھ کر محبت اور تعظیم کے ساتھ اس کو دیکھنا عبادت ہے۔ بوڑھے والدین کو دیکھنا محبت کے ساتھ عبادت ہے، عبادت یہ حضور نے فرمایا۔ تو آپ جو ہے اپنی امکانی حد تک تو اس کا آپ جو ہے بدلہ اتارتے ہیں۔ انہوں نے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا، میری ضروریات پوری کی، اب یہ بوڑھے ہیں، یہ محتاج ہیں، اب ان کی ضرورتیں میں پوری کروں گا۔ اگرچہ جیسا کہ میں نے کہا کہ حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اب آپ سورج کا کیا حق ادا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جذبہ شکر جو ہے سورج کا، یہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ جہاں آپ کو بدلہ نہیں دے سکتے، سر جھکا دیجیے، تعظیم کیجیے اس کے سامنے سجدہ کیجیے، یہی تو ہے شکر سے عبادت۔ یہ فلسفہ ہے، سمجھ لیجیے، شکر کی بنیاد پر عبادت ہے۔ اسی لیے تو جس کو کہا حضور نے، اور میں نے ابھی حدیث آپ کو سنائی تھی، حدیث قدسی، الصلاۃ، جو اصل دعا ہے اس کی پہلی آیت ہی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کی پہلی آیت، پہلا لفظ کیا ہے قرآن کا؟ اگر آیت بسم اللہ اس میں شمار نہ کی جائے، جیسا کہ میں نے کہا کہ غالب رائے یہی ہے کہ وہ اس کا حصہ نہیں ہے، تو پہلا لفظ قرآن کا کیا؟ الحمد۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ لفظ کتنا پیارا ہے اللہ کو۔ حضور کے نام سارے کے سارے اسی مادے سے ہیں۔ محمد حمد سے ہے، احمد حمد سے ہے، محمود حامد حمد سے ہے۔ اور اس امت کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ حمادون، اللہ کی بہت حمد کرنے والے۔ حماد یہ مبالغے کا صیغہ ہو گیا، اللہ کی بہت حمد کرنے والے۔ اور ایک خاص بات یاد آئی ہے، حضور کی ایک حدیث ہے بڑی عجیب۔ قیامت کے دن وہ میدان حشر، جس کا میں نے نقشہ آپ کے سامنے بھی کھینچا ہے، ایک تو یہ کہ وہاں حضور کو ملے گا کیا مقام؟ مقاماً محمودا، وہی لفظ حمد۔ اور سب سے بڑی بات یہ، حضور نے فرمایا لواء الحمد بیدی، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اور اس دن میں اللہ کی وہ حمد کروں گا جو آج نہیں کر سکتا۔ اس نقطے کو سمجھنا ہوگا، غور کرنا ہوگا۔ ہر شے کی حمد اس کے ادراک اور شعور کے مطابق نہیں ہوگی۔ کسی نے آپ کے ہاتھ پر ہیرا رکھا، آپ نے سمجھا شیشے کا ٹکڑا ہے، تو کیا شکر کریں گے آپ؟ اگر معلوم ہو یہ ہیرا ہے تو شکر جو ہے اس کے متناسب شکر آپ کے قلب میں پیدا ہوگا۔ معرفت جو اس وقت ہوگی وہ آج نہیں ہے، پردے اٹھ چکے ہوں گے۔ آج چاہے اب بھی حضور کی معرفت ظاہر بات ہے کہ تمام انسانوں میں، مخلوقات میں سے بڑھ کر ہے، لیکن یہ کہ وہاں جب بے پردہ ہوگا معاملہ، تو فرمایا کہ جو حمد میں اس میں بیان کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا۔ تو یہ الحمدللہ، اللہ پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ کل حمد کل شکر اللہ کے لیے، لہذا تعریف اسی کے لیے ہوگی، ثنا اسی کی ہوگی، شکر اسی کا ہوگا، عبادت اسی کی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رب، اب رب کسے کہتے ہیں؟ رب کے معنی ہے مالک، اور کسی چیز کو پروان چڑھانے والا، اس کا خاص تعلق ہے۔ جو مالک ہوگا کھیتی کا وہ اسے پروان چڑھائے گا، بڑھائے گا۔ رب المال،
سرمایہ والا وہ سرمایہ کو بڑھانے کی فکر کرے گا. مضاربت ہو رہی ہے، ایک شخص کا سرمایہ ایک محنت کر رہا ہے، یہ رب المال کہلاتا ہے. رب المال، رب الدار، گھر کا مالک، تمام جہانوں کا رب. اب یہ تمام جہان کون سے ہیں؟ ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم آخرہ ہے، ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم ملکوت ہے، ایک عالم ملائکہ ہے، ایک عالم حیوانات ہے، ایک عالم انسانیت ہے. جتنے چاہے جوڑتے چلے جائیے. یہ سارے عالم، ان سب کا رب وہی ہے. یہ بھی در حقیقت اسی شرک کو کاٹنے والا. یہ کوئی بھی اس میں شریک نہیں ہے. وہ ہے تمام جہانوں کا رب، تمام جہانوں کا مالک، تمام جہانوں کا مختار مطلق، تمام جہانوں کو پرواز چڑھانے والا وہی. الحمدللہ رب العالمین. کل حمد، کل شکر، کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالنہار ہے، روزی رساں ہے، مالک ہے، آقا ہے. جیسا کہ آقا کے لیے بھی رب کا لفظ آتا ہے. جب زلیخا نے گناہ کی دعوت دی تھی حضرت یوسف کو، کیا کہا تھا انہوں نے؟ انہ ربی احسن مثوایا. یہ تمہارا شوہر جو ہے عزیز مصر، وہ میرا آقا ہے. ظاہر بات ہے خریدا تھا اس نے، اور اس نے مجھے بہترین طریقے پر رکھا ہے، میرے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے. اب میں اس کے ساتھ خیانت کروں تو مجھے کس چیز کی دعوت دے رہی ہے؟ تو رب. اسی طریقے سے حضرت یوسف کے پاس جب ایلچی پہنچا تھا جیل میں، تو کہا گیا جہاں اپنے رب کے پاس، میں نہیں جاؤں گا اس کے پاس جب تک کہ وہ معاملہ طے نہ ہو جائے جو مجھے بدنام کیا گیا تھا اور بدنام کر کے جیل میں پہنچایا گیا تھا. واقعی میں داغدار تھا یا نہیں؟ ارجع الی ربک، لوٹ جاؤ اپنے رب. بادشاہ کو رب کہا گیا. تو رب جو ہے مالک کسی شے کا، رب البیت، رب المال، تو تمام جہانوں کا مالک اور آقا، تمام جہانوں کا پروردگار و پالنہار اللہ ہے. بس آج اسی ایک آیت پر گفتگو ہوئی ہے.